بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم نے چاہا کہ احسان کرے ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے ملک مصر میں، اور بنا دے انہیں پیشوا، اور ہٹا دے انہیں فرعون کے تاج و تخت کا وارث، اور ہم نشیں بنا دیں سرزمین مصر میں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اپنے کمزور بندوں کو صرف ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے میں بلکہ پل جھپکنے کی دیر میں تسلط بخش دیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ ہمارا فرمان کسی چیز کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اہل حق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے مدد اور نصرت اور فتح کا جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، لیکن تکوینی اور شرعی اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کریم نے دین پر ثابت قدمی سے چلنا لازمی قرار دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اپنے ارادے کو تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے، نہ کہ یک بارگی۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ عثمان اول میں اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات پر تو ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درجے ذیل ہیں: شجاعت و حوصلہ مندی۔ جب بیز نذیروں نے بورسا مادانوس اور نوس کتبہ کستلا کے نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کی مونس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوازیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا۔ تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ حکمت و دانائی۔ عثمان جب اپنی قوم کار میں اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں میں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقیہ روم کے فراواں سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسی بڑی عزت دی اور اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اخلاص و الوہیت۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے، اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ صبر و استقامت۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے کنتنا، لفقا، قوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کہوا، کچھ نظر، اقلوا اور تقرر بکریری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بھروسہ شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صابر قدم رہو، دشمن کے مقابلے میں اور کمر بستہ رہو، خدمت دی دین کے لیے
اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جذبہ ایمانی یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر آئی جب بروسا کے سپہ سالار ارکمینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اس کے